سورہ ضحیٰ ہے، سورہ ضحیٰ کی یہ مختصر سی تفسیر ہے۔ والضحیٰ، اللہ رب العزت نے اس کے اندر قسم کھائی ہے، اپنے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے کہ نبی آپ کے چہرے کی قسم، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کہتا ہے قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، یعنی جس وقت سورج اچھے سے خوب نکل جاتا ہے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور آگے کہا واللیل اذا سجا، اور آپ اور رات کی جب وہ قرار پکڑی، اور اس میں ایک یہ بھی قسم ہے دوسرے ترجموں میں کہ واللیل اذا سجا، کہ آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے نبی۔ اور آگے کہا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی رکھی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوئی تو لوگ طعنے دیتے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اور تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ نے اس صورت میں یہ کہا اس آیت میں کہ اللہ کے نبی آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کری ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر جگہ ہے، بدرجہ بہتر، دنیا سے آخرت بہتر ہے، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے نا اس سے کروڑوں گنا زندگی اچھی آخرت کی ہے، یعنی اللہ کے نبی آپ آخرت کی تیاری کیجیے، آخرت میں آئیے، آخرت میں جو کچھ دیا جائے گا دنیا کی زندگی سے اربعہ خرب بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آگے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب اللہ رب العزت آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کیا ہے اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اتنا اللہ رب العزت آپ کو دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں کہ اللہ خوش ہوگا بلکہ آپ کو اللہ اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آگے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، یعنی آپ بے سہارا تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتلا دیا، بے خبر پایا تو راستہ بتلا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا، یعنی اللہ نے آپ کو نادار پایا تو آپ کو کیا ہے سب کچھ عطا فرما دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آگے والی آیت میں کہا تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، یعنی جو کوئی بھی یتیم غریب مسکین آپ سے سوال کرے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس بارے میں کہ آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو آپ کسی یتیم کو نہ جھڑکیں، آپ پر ہو دے دیں، نہ ہو تو محبت سے منع کر دیں، لیکن آپ کے یتیم کو نہ جھڑکیں، ان پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے، اور سائل مانگنے والا اگر آپ سے کچھ مانگے تو اس کو جھڑکیے نہ، ہو تو دے دیں نہ ہو تو محبت سے انکار کر دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، یعنی اللہ رب العزت نے جو انعام آپ کے اوپر کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتی رہیے۔ تو دیکھیے تفسیر میں کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ تین نعمتوں میں سے یہ پہلی نعمت کا تذکرہ ہے کہ شکم مادر میں ہونے کے وقت ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی، یعنی اللہ کے نبی کی۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ نے بھی رحلت کی، پھر 8 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اس کے بعد کفالت و پرورش کی سعادت آپ کی ہیبت بے حد شفیق چاچا ابو طالب کے حصے میں آئی۔ انہوں نے زندگی بھر آپ کی نصرت اور حمایت اور تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ٹھکانہ دینے کا مطلب یہی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کے معنی گمراہی کے بھی ہیں اور ناواقف اور بے خبر کے بھی ہیں، یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہے، یعنی اللہ کے نبی کو یہی معنی مراد لیں گے کہ آپ بے خبر تھے، دوسرے معنی مراد، پہلے معنی مراد نہیں لیں گے۔ اور مطلب یہ ہے کہ آپ نبوت سے پہلے شریعت الہی کے احکام اور علوم سے بے خبر و ناواقف تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کر کے شریعت اور علوم کی رہنمائی کی۔ اور وجدک عائلا فاغنیٰ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا۔
کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال میں آپ نے بطور مضاربت تجارت کی جس میں نفع ملا، پھر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا۔ ان انعامات کو ذکر کر کے ہی بتانا مقصود ہے کہ شروع ہی سے آپ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور اس کے انعامات کی بارش آپ پر ہوتی رہیں، آئندہ بھی اس کی لطف و کرم اور انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے اور بغض رکھے اور دشمنی کرے؟ مذکورہ تینوں نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شکریہ میں 3 حکم دیے ہیں۔ کیا کہا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم کو نہ جھڑکے، یعنی اس کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر تکلیف مت پہنچائیے، خواہ اس کے مال اور حقوق کو دبا کر ہو یا اس کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر۔ اس آیت سے یتیم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کی ممانعت اور اس کے ساتھ اس سے سلوک کرنے پر روشنی ڈلی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی یتیموں کا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے پاس بھی کوئی یتیم ہو، یتیم آئے تو ہمیں اس کی کفالت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے۔ یتیم کو جھڑکے نا، یتیم کو جھڑکے نا۔